بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ کل کے پروگرام میں لائیو کالز کا سلسلہ بہت اچھا رہا، اور ان لائیو کالز کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ لوگ کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل ایپس کی کمائی اور NFT کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس حوالے سے شریعت کا نقطۂ نگاہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ رہنمائی چاہتے ہیں۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج ایک پروگرام باقاعدہ تشکیل کیا ہے کہ جس کے اندر ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ NFT کی ٹریڈنگ، کرپٹو کی ٹریڈنگ اور اپلیکیشنز میں جو ایڈ آتے ہیں اس کے ذریعے پیسے کمانا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو مہمان ہوں گے، ایک اس حوالے سے ٹیکنیکل اسپیکٹ میں ایکسپرٹ ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، پروفیشنل ہیں، اور ایک ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین موجود ہوں گے جو ہماری اس حوالے سے رہنمائی کریں گے۔ چلتے ہیں ان کے تعارف کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز عالم دین موجود ہیں جو شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں، کنسلٹنٹ بھی ہیں بہت ساری جگہوں پہ، مفتی محمد معاذ اشرف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ۔ اور پھر ہمارے ساتھ کرپٹو اور NFT ٹریڈنگ کے ایکسپرٹ محمد بلال آفتاب صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں مفتی سر؟ خیریت سے؟ صاحب اللہ کا شکر۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال آفتاب صاحب اور بھی دوسری کمپنیز میں CEO بھی ہیں، مختلف پروفیشنلز اسی سے ریلیٹڈ کام وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں بلال آفتاب صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ کرپٹو NFT خاص طور پہ، کیونکہ ہمارے لائیو کالز بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس سوالات بھی آتے ہیں، تو کل ہمارے سوالات اس طریقے کے آ رہے تھے کافی، تو ہم نے سوچا اس حوالے سے NFT بہت ہی بیسک اگر بات کی جائے، اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے، اگر عام فہم زبان میں سمجھانا چاہیں تو؟ جی تھینک یو سو مچ۔ لیکن جی پہلے اس کے لفظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ NFT کیا ہے؟ اٹس اے نان فنجیبل ٹوکن۔ اب یہ دو طرح کی چیزیں ہیں، اس کے اندر دو ایریاز آ جاتے ہیں، ایک آ جاتا ہے نان فنجیبل، ایک آ جاتا ہے فنجیبل۔ نان فنجیبل کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کی ایسی چیز جس کی ایکویلنسی جو ہے اس کے برابری میں دوسری چیز دی جا سکے، یعنی اس کا بالکل نیم البدل دوسرا موجود ہو۔ جیسے ہم کسی کو روپے دیتے ہیں اور وہ اتنی ہی کوانٹٹی اسی کے برابر میں، اس کی ایکویلنسی میں ہی gives you the gold، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں گولڈ سے علاوہ کوئی اور چیز کر لیں۔ The second thing is which is we call non-fungible asset، کوئی ایسی چیز جس کا کوئی متبادل نہ ہو۔ تو دو ہم نے کلیئر کر دیا۔ اب اس کی ایگزامپل کے طور پہ آ جائیں، کچھ چیزیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی آج آئی ہے تو یہ بالکل برانڈ نیو ہے، لیکن جب ہم ہسٹری میں جا کے اس کی ٹرانزیشن کو دیکھتے ہیں اور ٹرانسفرز کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سملر چیزوں کے نیو ورژنز ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نان جو ہے فنجیبل اس کے اوپر فوکس کریں گے۔ ایک پینٹنگ ہے پوری دنیا میں جو مشہور ہے، جس کو کہا جاتا ہے مونالیزا کی پینٹنگ۔ مونالیزا، بالکل۔ This is one of its own kind of painting، اس جیسی دوسری موجود نہیں ہے۔ سو اس کو آپ ٹیکنیکلی NFTs کہہ سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو جیسے اسٹارٹنگ میں کہا کہ ہم ہسٹوریکلی اس کو تھوڑا دیکھیں کہ کیا ایسا کچھ ہوتا تھا پاسٹ میں۔ سو آپ کو یاد ہوگا، ہمارے مفتی صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس میں فردر گائیڈ بھی کر دیں گے۔ ہمارے بڑے بزرگ ہم نے ایک زمانے میں دیکھا ہے کہ وہ عقیق پہنا کرتے تھے انگلیوں میں، وہ ڈفرنٹ طرح کے سٹونز، اور اس میں سٹونز میں بھی کچھ بڑے بڑے مہنگے سٹونز ہوتے تھے۔ وہ کچھ خاص ہی ہمارے بزرگوں کو، ہمارے پرانے لوگوں کو شوق ہوتا تھا۔ اسی طرح کچھ گھڑیاں ہوتی تھیں جو کہ آج بھی اولڈ رولکس کی بائی کرنے چلے جائیں، سو ان گھڑیوں کی بہت ویلیو ہوتی ہے، کیونکہ ناؤ دوز واچز آر not manufacturing in the market and they are very unique in their own proposition۔ so یہ ہے، so non fungible کے اندر اس کو میں نے آپ کے اس طرح ایکسپلین کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ آپ سے میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ جو NFT کی ٹریڈنگ کے حوالے سے، اور ظاہر ہے یہ جو ایسٹس ہیں پھر ان کی خرید و فروخت بھی وہاں پر ہوتی ہے، تو اس قسم کی نیچر کے پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کی کمائی حلال ہے حرام ہے، تو اس حوالے سے آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں، اور بڑا ایک اہم موضوع آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ اس پر پروگرام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے سامعین کو بھی فائدہ ہو اور وہ اس کی صحیح نوعیت کو سمجھ سکیں شرعی طور پر۔ اصل میں NFT کے بارے میں کوئی 2 اور 2 4 کا فارمولہ نہیں ہے ایسا جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ NFT جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، بلکہ شریعت کے بیان کردہ کچھ اصول و ضوابط ہیں
اور اس میں ہم دیکھتے یہ ہیں بنیادی طور پر کہ کوئی بھی نئی چیز اگر ہمارے سامنے موجود ہے تو شریعت کے جو بیان کردہ اصول و ضوابط ہیں وہ اس میں پوری طرح اس میں یعنی کہ ان کو پورا اترتے کیا ہیں جا یا رہا ہے نہیں یا نہیں کیا جا رہا ہے. تو این ایف ٹی کے حوالے سے بھی بنیادی طور پر جو جیسے بلال آفتاب صاحب نے ماشاءاللہ اس کی تفصیلات بتائیں، ٹیکنیکل تفصیلات، تو اسی کی بنیاد پر اگر اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں این ایف ٹی کا تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ بلال آفتاب صاحب نے کہا کہ این ایف ٹی جو ہے بڑا یونیک ایک آپ یہ کہیں کہ ڈیجیٹل ایسٹ ہے. آج کل عمومی طور پر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے لوگوں میں بھی اور مارکیٹس میں بھی کہ این ایف ٹی جو ٹوکن ہے یا اس کو آپ سرٹیفکیٹ کہہ لیں، جی نان فنجیبل ٹوکن یا سرٹیفکیٹ، جی یہ بذات خود کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کی خود بذات خود وہ مطلوب ہو، ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے خرید و فروخت جائز ہو اور اسی کو خریدنا مقصود ہو. تو این ایف ٹی عام ٹوکنز یا کرنسیز سے اس طرح مختلف ہے کہ این ایف ٹی ہمیشہ اپنے پشت پر موجود کسی اثاثے کی نمائندگی کرتا ہے. این ایف ٹی ٹوکن بذات خود کبھی بھی مطلوب نہیں ہوتا. اور اگر آپ کرنسی کی ایک ہسٹری دیکھیں تو کرنسی بھی ایک تو وہ بھی زمانے basically یہی میں، ہے. جی ہاں، ایک زمانے میں یہی تھی. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر کرنسی کے پیچھے سے گولڈ وغیرہ سب نکل گیا ہے، لیکن پہلے اس کی ابتدا جو تھی وہ بھی ایسی ہی تھی. تو سب سے پہلی تو غلط فہمی لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ این ایف ٹی بذات خود کوئی ایک مال ہے، کوئی ایسٹ ہے جس کو ہم خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں. جبکہ شرعی اعتبار سے جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ جو این ایف ٹیز ہیں یہ بذات خود مطلوب نہیں ہوتے، در حقیقت یہ نمائندگی کرتے ہیں کبھی کسی ڈیجیٹل ایسٹ کی، کبھی کسی رائٹ کی، کبھی کسی ایکسس کی، یعنی کہ ویب سائٹ پر ایکسس دے دیا گیا، کبھی یہ حقیقی اثاثے کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. تو حقیقی اثاثے اور ڈیجیٹل اثاثے کی نمائندگی کی اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. وہ مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج کل بینکنگ کی اپلیکیشنز ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم جب اس پہ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ ڈیجٹس ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. وہ ڈیجٹس در حقیقت اکاؤنٹس میں موجود اماؤنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح این ایف ٹی بھی ہے کہ وہ کسی ڈیجیٹل اثاثے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی حقیقی اثاثے کی نمائندگی کی مثال لیں تو اس میں ہمارے سامنے مثال شیئرز کی ہے کہ کمپنی کے جو شیئرز ہوتے ہیں وہ بذات خود ان کی حیثیت مال کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیونکہ پشت پر موجود اثاثوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جی ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مال کی حیثیت رکھتے ہیں. تو این ایف ٹی کی جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان چیزوں میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ مثال کے طور پر این ایف ٹی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی شرعاً خرید و فروخت جائز ہو. ٹھیک ہے. اور شرعاً خرید و فروخت جائز ہونے میں ایک تو یہ اسپیکٹ آتا ہے کہ وہ چیز بذات خود حلال ہو. مثال کے طور پر کسی ویڈیو البم کا این ایف ٹی اگر آپ نے بنا لیا تو ظاہر ہے کہ اس این ایف ٹی کی خرید و فروخت ناجائز ہوگی، کیونکہ وہ ویڈیو سانگس ویڈیو کی خرید و سانگس کی ہے، فروخت اسی طرح ویڈیوز کی ہے، یا پھر سینما ایکسس ہے، یا پھر کسی ایسی غیر شرعی ویب سائٹ کا کوئی ایکسس ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت این ایف ٹیز میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ این ایف ٹیز میں آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں خرید و فروخت کے دوران جن کو این ایف ٹی کے طور پر بیچا اور خریدا جا رہا ہے، اور دیکھنے میں وہ ناجائز یا حرام بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی خرید و فروخت حلال نہیں ہے. اور وہ اسپیکٹ کیا ہے؟ جی اسی طرف میں آ رہا تھا. وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ شریعت نے ایک یہ شرط یہ لگائی ہے خرید و فروخت میں کہ جب بھی آپ خرید و فروخت کریں گے تو کسی ایسی چیز کی کریں گے جو فائدہ مند ہو، جس سے نفع اٹھانا شرعاً ممکن ہو. ٹھیک ہے. اب این ایف ٹی کی ہم ایک مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جو ٹویٹر کے اوپر سب سے پہلے ٹویٹ کیا گیا اس کو این ایف ٹی کے طور پر بیچا گیا اور کافی مہنگے داموں اس کو فروخت کیا گیا. اب یہ جو ٹویٹ ہے حقیقت میں یہ کیا بیچا گیا تھا؟ حقیقت میں یہ ٹویٹ نہیں فروخت کیا گیا تھا، ٹویٹ کا این ایف ٹی فروخت کیا گیا تھا. اور این ایف ٹی کیا ہے؟ وہ اس ٹویٹ کی ایک پکچر ہے. وہ پکچر کوئی بھی آدمی اپنے موبائل سے اسکرین شاٹ لے کر بھی محفوظ کر سکتا ہے. بالکل. تو دیر واز نو بینیفٹ. تو اس وجہ سے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. ہاں، اس کی ویلیو فوراً ڈیمینش ہو سکتی ہے. ہاں، ویلیو نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مشہور ویب سائٹس نے وہ بڑا مہنگے داموں ٹویٹ فروخت ہوا تھا
اور اس کے چند سالوں بعد جب دوبارہ بڈنگ ہوئی یا دوبارہ اس کی خرید و فروخت پر گئے تو اس کی ویلیو جس ویلیو پر وہ پہلے بکا تھا اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ فروخت ہوا کچھ نہیں ہے. اور یہ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے لوگوں میں کہ این ایف ٹیز کے ذریعے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بریگنگ رائٹس. شیخی بھگارنے کا ایک رائٹ ہوتا ہے. تو بس اٹ از جسٹ اے رائٹ کہ بھائی میرے پاس ٹویٹر کا پہلا جو ٹویٹ ہے نا میں اس کا مالک ہوں. حقیقت میں وہ مالک بھی نہیں ہے, حقیقت میں مالک بھی نہیں ہے. اس کے بعد صرف اس کی ایک این ایف ٹی ہے جو کہ ایک بریگنگ رائٹ ہے کہ بھائی میرے پاس یہ این ایف ٹی موجود ہے. اسی طرح این ایف ٹیز میں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ مختلف ویب سائٹس وجود میں آ چکی ہیں. ہماری جو موجودہ دنیا ہے اس کا ایک نقشہ میپ اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی زمین آپ سلیکٹ کرتے ہیں, اس کے خاص پروٹوکولز ہیں اور وہ زمین آپ پرچیز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو زمین آپ نے پرچیز کی ہے این ایف ٹی پر, اگر تو اس پر آپ نے مستقبل میں کوئی ڈیجیٹل ایسٹ کھڑا کرنا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ چیز بک رہی ہے اور ڈیجیٹل دنیا میں اس کو وجود میں لایا جائے گا. جی اچھا, میں چاہوں گا یہ گفتگو ہم ایک بریک کے بعد لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے. خوش آمدید ناظرین. پروگرام الف لام میم میں ولید شیخ حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ مفتی محمد اشرف صاحب بھی مفتی محمد معاذ اشرف صاحب بھی موجود ہیں, اور ہمارے پاس بلال آفتاب صاحب بھی موجود ہیں. میں بلال آفتاب صاحب سے ایک اور بار بلال آفتاب صاحب خاص طور پہ مفتی صاحب نے جو اثاثوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ کچھ اثاثے ہوتے ہیں جس کے پیچھے اس کی بنیاد کے اوپر ٹریڈنگ کی جا رہی ہوتی ہے, مگر بعض اوقات پیچھے اثاثے نہیں ہوتے اور ان کے پیچھے بیسکلی کچھ ایسی, جیسے فار ایگزامپل کوئی ٹویٹر کا اکاؤنٹ یا ٹویٹ سب سے دا فرسٹ ٹویٹ وہ رکھ دیا گیا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی, جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی, اور وہ فوراً ڈمینش کر جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے. شریعت خاص طور پہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کو نفع کے حوالے سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کسی ایسی چیز کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے پیچھے کوئی ویلیو ہو تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ آپ کمنٹ کر دیں, پھر اس کے حوالے سے پھر ہم بلاک چین کے حوالے سے اور بلاک چین کی ٹریڈنگ اور کرپٹو ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی آپ سے ایک سوال پوچھیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے. دیکھیں مارکیٹ کوئی بھی کچھ بھی نیا آتا ہے نا, کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے, ٹیکنالوجی ہوتی ہے, وہ ایک خاص ایولیوشن پروسیس سے گزرتی ہے. اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ اپنی آرگینک اور نیچرل فارمیٹ کے اندر خود بخود آ جاتی ہے. ابھی جس نیٹ ورک کے اوپر ہم بیٹھے ہیں ٹیکنیکلی این ایف ٹیز کی بات کریں یا ہم بلاک چین اس کی کرپٹوز کی بات کریں, کرنسیز کی بات کریں, یہ ایک بلاک چین نیٹ ورک کے تھرو آ رہی ہیں. یس آئی ایڈمٹ مفتی صاحب کی بات کہ ابھی کچھ چیزیں اتنی ویلیو کنٹین نہیں کرتی جتنی مارکیٹ کے اندر اس کو مینیپولیٹ کر کے ہائپ دے دی جاتی ہے. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ہم نے لاسٹ 12 ایئرز میں دیکھا ہے کہ یہ انسیڈنٹس جو ہیں, جیسے ایک وہ ٹویٹر والی آپ نے ایک ایگزامپل دی, یہ انسیڈنٹس اب بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. دین ہم نے اس کی مگر سوال یہ کہ لوگ اس کے اوپر بیوقوف بن سکتے ہیں, یعنی اس حوالے سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کے اوپر آپ ٹریڈنگ نہ کریں جس کی کوئی پیچھے کوئی ایسا اثاثہ موجود نہ ہو جس کی ویلیو اس طرح سے ڈیمینش نہ کر جائے فوراً. دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ میں پھر تو بیوقوف بنا یا اٹ از ہارڈ ٹو میجر, یعنی آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کس کے پیچھے کیا اثاثہ ہے. نہیں, اب ایسا بہت کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں جس بلاک چین ٹیکنالوجی کے اوپر این ایف ٹیز اور کرپٹو اب آ رہے ہیں ان کے پیچھے جو کانٹریکٹنگ جس کو ایک ہم کانٹریکٹ کا ایک ٹرم یوز ہوتا ہے اس کے اندر, وہ کانٹریکٹ جو ہے اس کی پروپوزیشن, پراپرٹیز, بینیفٹس اور اس کی ویلیویشن کو کا تعین کر کے آتا ہے. ورنہ آپ کو کوئی بھی ایکسچینج جو ہے وہ اٹھ کے ایک دم کچھ لسٹ کرنے نہیں دیتی. ٹھیک ہے. وہ فار ایگزامپل اگر ایک میرے کوائن ہے یا ایک این ایف ٹی کی کوئی پینٹنگ ہے, کوئی سٹون ہے, اینی تھنگ, کوئی کچھ ڈیجیٹل ڈیوائس ہے, کوئی میوزک ہی ہے, تو نمبر 1 فرسٹ پروپوزیشن تو اس کی یہ کنفرم کرنی پڑے گی نا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. اگر جب یہ بات کا تعین ہو جائے گا کہ یہ اپنے اندر ایک یونیک چیز ہے اور اس جیسا مارکیٹ میں کوئی کمپیٹیٹر یا اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, تو obviously بات ہے اب وہ اپنی ویلیو کی طرف چلی جائے گی کہ اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے. اوکے, یعنی اس جیسا کوئی دوسرا اثاثہ موجود نہیں ہونا چاہیے این ایف ٹی کے اوپر. اب اگر ایک سیلر ہے یا جس نے منٹ کی ہے, اس کو منٹنگ پروسیس کہتے ہیں این ایف ٹیز کو, جس نے منٹ کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو میرا ایک پین ہے اس کی ویلیو 200 بلین ہے, اس کے کہنے سے نہیں ہو جائے گی. اس کی پروپوزیشنز, اس کی یونیکنیس وہ بتائے گی کہ اب اس کی ویلیو کیا ہوگی. سو I'm not saying
کہ ایسا نہیں ہوتا, بٹ یس وی ہیو پاسٹ ایگزامپلس کہ اسٹارٹنگ ایولیوشن پروسیس میں ایسا ہی چلا کچھ, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اب اتنی اس لیول تک اس کی چیزوں کو نہیں کیا جاتا. اچھا, اس کی ٹریڈنگ اسموتھلی ہوتی ہے, اس کی ٹریڈنگ کی پیمنٹس وغیرہ کیسے ہوتی ہیں, یا اس کے اندر کچھ اور طریقے آزمایا جاتا ہے؟ جی, اس سب سے اس کا دونوں چیزوں کا ہم, کیونکہ ہمارا ایک اور ٹاپک ہے which is about the cryptocurrency, اور پہلا ٹاپک ہمارا NFTs ہے. یہ دونوں جو ہیں ایک نیٹ ورک کے اوپر بیٹھتے ہیں, اور وہ نیٹ ورک خودکار ہوتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے بلاک چین. ٹھیک ہے, سو دونوں ہی بیسیکلی سٹ کر رہے ہوتے ہیں بلاک چین کے اوپر. بلاک چین ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو آٹو تمام ٹرانزیکشنز کو ٹرانسفرز کو سب کو مینج کرتا ہے. اس کے اندر ڈائریکٹلی ایسا پاسبل نہیں ہوتا کہ کوئی انٹرفیئرن کر سکے. اس کی جو اسموتھنس ہے اور اس کی کریڈیبلٹی کو اور اس کے کہہ لیں اتھینٹسٹی کو, وہ نیٹ ورک یہ خود مینٹین کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آ کر کچھ بھی کر دوں اور 2 منٹ کے بعد پرائس چینج کر دوں, یا میں اس کو ٹرانسفر اٹھا کے کسی کو 2 نمبر طریقے سے کہیں اور بھیج دوں. سو بلاک چین ٹیکنیکلی از اے نیٹ ورک جو ان دونوں کو اتھینٹیکیٹ کر رہا ہے اور دونوں کو ویلیو پروپوزیشن جو ہے اس نیٹ ورک کے اوپر دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ کیا اس حوالے سے یہ فتویٰ لگایا جا سکتا ہے کہ بلاک چین حرام ہے؟ یعنی اس قسم کے بھی اگر لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو سود کے زمرے میں آ جاتا ہے, یہ تو آپ جو ہے کچھ اور کام کر رہے ہیں, یہ کسی اور زمرے میں آ جاتا ہے, اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں کہ براہ راست ڈائریکٹ فتوے لگا دیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے اس حوالے سے کلیئرلی بتائیے گا کہ کیا کرپٹو کی ٹریڈنگ کے حوالے سے, NFT کی ٹریڈنگ کے حوالے سے, یا اپلیکیشنز کی کمائی کے حوالے سے کیا آپ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں یا نہیں, اس کی کنڈیشنز دیکھی جائیں گی ہمیشہ؟ جی ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور خاص طور پہ جیسے آپ نے بلاک چین کے حوالے سے پوچھا, تو بلاک چین جو ہے بذات خود یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میکینزم ہے. اس کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بلاک چین اپنی ذات کے اعتبار سے ود ان اٹ سیلف یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, بلکہ جو کام اس سے لیا جا رہا ہے اس کام کو دیکھا جائے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. باقی یہ جو ہم اچانک سے اور فوراً سے سمجھے بغیر کوئی ایک اسٹیٹمنٹ, ایک شریعہ ورڈکٹ ایشو کر دیتے ہیں, تو یہ طریقہ کار جو ہوتا ہے یہ خلاف احتیاط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال آپ لے لیجئے کہ کرپٹو کرنسی کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا, لیکن ابھی تک بہت سے مستند دارالفتاؤں کی طرف سے کوئی حتمی اسٹیٹمنٹ اس کا جاری نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اور مستقل یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں ابھی غور و فکر جاری ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ خود جو اس فیلڈ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, اکانومسٹس ہیں, ان کے درمیان اس کی حقیقت کے بارے میں بڑا اختلاف ہے, ڈفرینٹ آف اوپینینز ہیں. تو وہاں سے بھی فیصلے رکے ہوئے ہیں, یہاں سے بھی یہ اس کی حیثیت کا تعین رکا ہوا ہے. تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں, اور خاص طور پر جو جدید ٹیکنالوجی آتی ہے اس میں ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اس ٹیکنالوجی کی صحیح حیثیت کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ کس خانے میں فٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر اس کے مطابق اس پر احکامات جاری کیے جاتے ہیں, اور پھر فتویٰ جاری کیا جاتا ہے. تو بلائنڈ اسٹیٹمنٹ آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے کسی بھی نئی چیز کے بارے میں کہ بس یہ حرام ہے یا یہ وہ ہے, بلکہ آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ریسرچ کر کے پھر آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں شرعیہ رول سے, اصول و ضوابط سے, اور پھر آپ اس کے مطابق پھر فتویٰ جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, فوریکس ٹریڈنگ بھی ہے, اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس حوالے سے بھی چاہوں گا آپ. جی ہاں, فوریکس کی بھی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں. بنیادی طور پر اس کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ وہی ہیں جو کسی بھی عام خرید و فروخت کے معاملے میں ہوتی ہیں. اچھا, کہ آپ جب بھی ٹریڈ کریں تو ملکیت آپ کے پاس ہو, شیئرز ایسی کمپنی کے ہوں جو حلال کام کرتی ہو, کسی حرام چیز میں وہ انوالو نہ ہو. تو اس طرح کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. شیئرز تب بیچنا جب قبضہ آپ اس کا پوزیشن آپ لے چکے ہوں, چاہے وہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہی ہو, وہ لے چکے ہوں, رسک اور ریوارڈ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہو. تو بنیادی طور پر اس میں وہی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو عام خرید و فروخت میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کا خیال رکھا جائے تو وہ فوریکس ٹریڈنگ جائز ہے. ٹھیک ہے, اگر نہ رکھا جائے تو وہ ناجائز ہے. ناجائز ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد مزید اس پر بات کرتے ہیں.
السلام علیکم ناظرین، پروگرام الف لام میم میں ایک بار خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ محمد بلال اقبال صاحب موجود ہیں جو ڈیجیٹل کرنسی اور اس کی ٹریڈنگ کے ایکسپرٹ ہیں۔ بلال صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ گیمز کے اندر بھی آج کل ایسا آفرز آتی ہیں کہ آپ اس کے اندر ارننگ کر سکتے ہیں، یعنی گیم کھیلتے ہوئے کوائنس ارن کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ انکم ارن کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیے جی، ایسی دو تین ایریاز ہیں ہمارے پاس۔ پاکستان کے اندر بھی دیکھا ہے، پاکستان سے باہر بھی دیکھا ہے، لوگ گیمز کھیلتے ہیں، ان کو کوائنز دیے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ان کی ٹیمپٹیشن کو انکریز کر دیا جائے اور اب وہ فردر اس کے اندر پیسہ لگایا جائے اور کوائنز بائی کریں، کیونکہ اس گیم کے اندر اگلے پروسیس کے اندر انٹر ہونے کے لیے فردر انویسٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس ارننگ اور اس گریڈ کے لالچ میں اس طرح کی گیمز ڈیزائن کی جاتی ہیں، جس گیمز کے اندر جو اس کا ڈیزائنر ہے، جو اس کا کریٹر ہے، اس کا جو میجر مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو میک مور منی۔ نا ٹیکنیکلی اگر ہم اس کا لیگل اسپیکٹ دیکھا جائے، ایتھیکل اسپیکٹ دیکھا جائے اور اسلامک دیکھا جائے، سو یہ ایتھیکلی بھی، لیگلی بھی، اسلامکلی بھی یہ پھر اس وقت رائٹ نہیں لگتی، کیونکہ the intention behind making coins and giving coins free کہ تم اب اس کے بعد جب وہ سارے یوز کر لو تو اب تمہیں آگے بڑھنے کے لیے اور چاہیے ہوں گے، اس کے لیے آپ ہمیں اور پیسے دیں۔ سو وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایتھیکلی، باقی ہمارے پاس مفتی صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس کو ڈیفینیٹلی ضرور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کریں گے۔ میں اس کو ایتھیکلی پوائنٹ آف ویو سے اور لیگلی، اچھا ایک یہ کہ وہ آپ کو بھی آفر کرتے ہیں پیسے، کہ وہ آپ کو بھی آفر جی وہ کرتے ہیں، آپ آپ کو کھیلیں گے، آفر انگیج کریں ہوں گے۔ گے؟ دیکھیں، نو بڈی گیوز یو منی فار فری، بہت سمپل تھیوری ہے، نو بڈی گیوز یو، اٹ از اونلی ٹو کریٹ این ٹیمپٹیشن کہ ناؤ یو برنگ یور اون فنڈز ایز سارٹ آف اے گیمبلنگ اور جوا، put it into the game اور فائنلی آپ ہار جاتے ہیں۔ سو مجھے نہیں لگتا کہ ایتھیکلی اور لیگلی اس کا کوئی وجود موجود ہے دنیا کے۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک کال ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے۔ میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا اسی کے اوپر اوپینین، اسلامک اوپینین کیا ہوگا؟ گیم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو ارننگ ہے اس میں دو تین ایشوز ہوتے ہیں۔ پہلا ایشو تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جیسے کچھ گیمز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ آپ باقاعدہ اس میں کوائنس پرچیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب آپ اس میں ہار جاتے ہیں یا گیم آپ جیت نہیں پاتے تو آپ کے جو کوائنز ہیں وہ دوسرے کو دے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے نے بھی وہ کوائنز باقاعدہ بعض اوقات پیسوں کے ذریعے پرچیز کیے ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری گیمز جہاں پر انکم انوالو ہو جاتی ہے وہاں پر قمار اور جوا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں سٹہ بازی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر گیم کی ساخت کو اور ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو کہ آپ نے جو پیسے دے کر کوائنز لیے تھے وہ کھیلنے کی صورت میں آپ ہار گئے اور آپ کے کوائنز جو ہیں وہ دوسرے کو مل جائیں گے، تو یہ قمار اور جوئے کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو کیپ یو اسٹک ایٹ دی گیم، وہ آپ کا ٹائم ویسٹ بھی کرتے ہیں اور وہ کوئی پروڈکٹیو گیم بھی نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ شریعت نے ایسے ہر کام سے منع کیا ہے اور روکا ہے جو لایانی ہو، جس کا کوئی بینیفٹ نہ ہو۔ ایسی گیمز میں انوالو ہونا جو بہت زیادہ ایڈکشن پیدا کر دیں کہ آپ اپنے فرائض و واجبات، حقوق وغیرہ بھی پورے نہیں کر پا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اور حرج ہو رہا ہے، تو ایسی گیمز کھیلنا تو یا لائف کی ایکٹیویٹیز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہا ہے، ایسی گیمز کھیلنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گیمز وہ کھیلنا جائز ہے جس سے کوئی جائز فائدہ حاصل ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے، اور شریعت بھی اس کو ریکگنائز کرتی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی فن میں مہارت پیدا کرنے کے لیے، اب ایسی گیمز موجود ہیں، بڑی پروڈکٹیو گیمز ہیں کہ آپ کسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وہ گیم آپ کھیل رہے ہیں اور اس سے آپ کو مہارت، بچوں کو سکھانے کے لیے آپ گیمز کھیل رہے بات ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے، مگر عام طور پر یہاں پہ لوڈو ووڈو کھیلا جا رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے کوائنس وغیرہ خریدے جا رہے اس کو ایک لمٹ میں آپ کھیل سکتے ہیں، صرف ذہن کو فریش کرنے کے لیے کہ آپ تازہ دم ہو جائیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے فرائض و واجبات میں کوتاہی کریں، حقوق حق تلفیاں کریں اور اتنا انوالو ہو جائیں کہ آپ کی اور سراؤنڈنگز کا ہی نہ پتہ ہو کہ کیا چل رہا ہے۔ تو اس کی تو ٹھیک ہے، اچھا بلال صاحب میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپلیکیشنز پر ایڈز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ایڈز کو کیا سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بعض ایڈز ایسے ہیں جس کے اندر کچھ ایسی امیجز آ جاتی ہیں، ویڈیوز آ جاتی ہیں اب تو، کہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آبویسلی ممنوع ہیں، تو اس حوالے سے بھی پلیز بتائیے گا۔ اچھا دیکھیں جی، میں صرف ٹیکنیکل آنسر اس کا دوں گا، ریلیجسلی ہمارے پاس بھائی موجود ہیں، وہی آنسر دیں گے۔ پہلی چیز سے ٹیکنیکلی جی 100% اس کی اسکروٹنی کر کے اس کو سٹاپ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1، if somebody says کہ جی 100% ایکوریسی کے ساتھ یو ول انشور کہ غیر شرعی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اچھا غیر شرعی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیشن بہت بڑی ہے،
ان ڈیفینیشن اس کے اندر شراب بھی آ گئی ہے, بیٹنگ کے ایڈز بھی آ گئے ہیں, اس میں بے پردہ افراد جو ہے لیڈیز وہ بھی آ گئی ہیں, تو غیر شرعی کی ڈیفینیشن بڑی ہے. سو آپ ٹیکنیکلی کسی چیز کو یہ کہ اچھا کسی ہوٹل کا اشتہار آ گیا ہوا ہے, کسی کلب کا آ گیا ہوا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہیں, سو وہ ڈیفینیشن بہت بڑی ہے. تو ٹیکنیکلی ڈیپ ڈاؤن پن ڈاؤن کر کے ایگزیکٹلی بند نہیں کیا جا سکتا, نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, اس کا جو دوسرا ہے, اب تو یوٹیوب کی اپنی پالیسی ہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ کمپلیٹلی آف کر دیں, چلیں جی کوئی ایڈ آئے نا, ایک تو ہم کہتے ہیں نا فلٹر کر کے پن ڈاؤن کریں کہ یہ چیزیں نہ نظر آئیں, تو وہ تو ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. پھر دوسرا تھا کہ آپ کو ایڈ ہی بند کر دیں تاکہ آپ کی کمائی ہو بھی نہ اور آگے معاملہ بھی نہ چلے. اب یوٹیوب کی اور باقی پلیٹ فارمز کی جو نئی پالیسی ہے کہ آپ 100% ایڈز کو کلوز نہیں کر سکتے, بیکاز دیئر ہول بزنس از رننگ آن دی ایڈورٹائزمنٹ ماڈل. تو 100% نہیں ہو سکتا, لیکن ایک خاص لیول تک جا کے آپ اپنے انٹرسٹ, اپنی کچھ چیزیں جو ہیں ان کے مطابق آپ فلٹرز کر سکتے ہیں, وہ ٹکس لگانے ہوتے ہیں, اور آپ انشور کر سکتے ہیں کہ منیمم لیول آف جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میرے ویورز کو نظر آئیں. تو یہ اس کا یہ ہے. باقی رہ گیا ایڈ کی کمائی سے, we used to have these cameras and all these videos haram in the past, but with the passage of time جو ہے ہماری اسلامک اسکالرز نے اس کو نان سٹاپ میرے خیال میں پڑھائی اور ریسرچ کے بعد آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اس معاشرے کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے اس کو لے کے آیا, اور پھر اس کا غلط اور صحیح یوزج کی, اس ڈیفینیشن کو علیحدہ کر دیا. مووی بنا کے ناچنا ڈانس کرنا غلط ہے, لیکن what we are doing now at this time is absolutely right. تو وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوگی. اسی طرح ایڈورٹیزمنٹ کی کمائی کے اوپر کرنٹلی 2 سیٹ اسکول آف مائنڈ ہے. ایک کہتا ہے کہ نہیں جی یہ حلال ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ حرام ہے. اور اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اس آرگومنٹ کو, یہ ڈویژن رہے گی. فار دا پیپل ہو آر میکنگ منی, فار دیم از آل اوکے. The people who are religious scholars اور وہ اس کو critical point of view سے دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس ایک better version اس کا موجود ہے. تو اس کے اندر میں یہ نہیں کہہ سکتا حرام اور حلال کی ڈیفینیشن کی رولنگ میں نہیں دے سکتا. بہت بہت شکریہ بلال آفتاب صاحب. میں مفتی صاحب آپ سے سم اپ کرنا چاہوں گا کہ اپلیکیشن کی کمائی کے حوالے سے کیا یہ حلال ہے, حرام ہے؟ اگر ایڈز وغیرہ کے ذریعے کمائی ہو رہی ہے, اور آپ کا ایکچولی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی جو کانٹریکچوئل جو آپ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, یا آپ کا جو کانٹریکٹ بیس کر رہا ہوتا ہے, وہ بیس ہی ایڈز کے اوپر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا کانٹریکٹ ایڈز کے اوپر بیس کر رہا ہے اور وہ ایڈ غیر شرعی ہیں, یا آپ کو یہ بات یقینی ہوتی ہے, جیسے یوٹیوب وغیرہ کا, اگر شریعت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر شریعت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, کوئی ایسا ایڈ نہیں آ رہا جی جو ناجائز چیزوں پر مشتمل ہو, تو وہ جائز ہے. تو وہ جائز ہے. لیکن اگر ایسا ایڈ آ رہا ہے جو ناجائز چیزوں پر مشتمل ہو, تو وہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی بات یہ طے ہوئی ہے کہ وہی شریعت کے اصول و ضوابط جو عام طور پہ ٹریڈنگ میں لاگو ہوتے ہیں, عام زندگی پہ لاگو ہوتے ہیں, اسی کو آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی لاگو کریں. آپ یہ دیکھیں, خود اپنی عقل استعمال کریں اور اس کو خود ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر آپ ان ڈیجیٹل اپلیکیشنز میں انوالو ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں. بالکل اس پہ شریعت کی طرف سے کوئی اس طریقے سے بلینک اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا. وہی کنڈیشنز وہاں پر بھی لاگو ہوں گی. اگر آپ ان کو وہاں پر خود اپنی عقل کا استعمال کر کے یا مفتیان کرام کی رہنمائی حاصل کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام اسی لیے تھا تاکہ آپ کی فکری رہنمائی اس حوالے سے ہو سکے. ناظرین, پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان بلی شیخ کو دیجیے اجازت.